السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ به ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو، اے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں تیرے شکر پہ، تیرے ذکر پہ اور عبادت کی خوبصورتی پہ۔ عبادت کی خوبصورتی بھی اللہ کی توفیق سے، اللہ کا ذکر بھی اللہ کی توفیق سے، اللہ کا شکر بھی اللہ کی توفیق سے اسے مانگنا ہے۔ ربی اعنی علی ذکرک، میری مدد کر تیرے شکر پہ۔ تو رمضان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج 2 اشرے مکمل ہو رہے ہیں، آج تیسرا جمعہ ہے اور باقی ماندہ صرف تیسرا جمعہ ہو گیا، جو باقی ہے وہ صرف ایک رہ گیا ہے۔ 2 اشرے گزر گئے، ایک آ گیا اور مجھے لگتا ہے اس اشرے میں کم ہمت ہی نہ کرنا، کوئی کمزوری نہ ہو، کوئی سستی نہ ہو اس رمضان میں، کسی وجہ سے پیچھے نہ رہے۔ صحیح مسلم میں لکھا ہے اس میں نیکیوں میں اور آگے بڑھنا ہے۔ ویسے تو رمضان کے آغاز میں کیا کہتے ہیں، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اب پیچھے نہیں رہنا، نیکی والے آگے بڑھ، اور اے شر والے رک جا، اب تم شرارت نہ کرنا، اب گناہ نہ کرنا، اب اس کی پرواہ نہیں، نیکیاں بنانی۔ یہ اللہ کی رضا کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے وعدوں کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، تم پہ ایک مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک کا، اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں۔ یہ معمولی نہیں، اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے ہے 1000 مہینے سے افضل۔ اور اس حدیث کی آخری لائن کیا ہے، جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا۔ جس کو لیلۃ القدر کی خیر نہیں ملی اس کو کوئی خیر ملی، جس کو لیلۃ القدر کی بھلائی نہیں ملی، اس کی نیکی نہیں ملی، وہ سب کے اس سے محروم رہا۔ 1 رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ میری زندگی چھوٹی ہے اور لیلۃ القدر بڑی ہے۔ عام مسلمانوں کی، مردوں عورتوں کی زندگی کم ہے، اور بہتر کتنی ہوگی یہ اللہ کے علم میں۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو اس کی تیاری کر لیں، جو اس کو پالیں، جو اس کی جستجو کریں، جو اس کے لیے آگے بڑھیں، جو اپنے معمولات بدل دیں۔ جی بس آخری اشرا جی، آخری ہفتہ ہے، کاروبار۔ میں پوچھتا ہوں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے، یہ آخری اشرے کی جو راتیں ہیں یہ بازاروں کی یا مسجدوں کی؟ پسندیدہ جگہ مسجدیں، اور اللہ کے ہاں ناپسندیدہ جگہ بازار۔ کوئی جوتے خرید رہا ہے، کوئی کپڑے خرید رہا ہے، کوئی چیزیں، عورتیں مہندیاں خرید رہی، چوڑیاں خرید رہی، سبزیاں خرید رہے، مٹھائیاں خرید رہے۔ اور مسلمانوں یہ راتیں تو جنت کی مٹھائیوں کے لیے، دنیا کے لیے تھوڑی ہیں۔ یہ راتیں جنت کے لباس کے لیے ہیں، دنیا کے کپڑوں کے لیے نہیں ہیں۔ ہم دنیا میں بننے سنورنے کے لیے یہ خوبصورت راتیں ضائع کرتے ہیں، تو آج کے جمعے میں ہم کام کرنا ہوتا تو اپنی تہمت کو، اپنی دھوتی کو دوبارہ کستے تھے، کسی چلانی ہوتی، پانی لگانا ہوتا، کسی مضبوط کام کو جانا ہوتا، تو ایک دفعہ وہ اپنی چادر کو نا دوبارہ سے باندھتے تھے۔
اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسے ان کو کوئی اہم کام کرنا ہوتا وہ اس کو ایک دفعہ ٹائٹ کرتے تھے، پہلوان بھی کھانے میں اترنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹائٹ کرتے، اپنے کپڑوں کو خرابی نہ ہو۔ تو اماں جی کہتی یہ عشرہ شروع ہوتا تو نبی کرتے اس میں۔ اماں جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہا جتنی اس عشرے میں عبادت کرتے تھے پورا سال میں کسی دنوں میں وہ محنت نہیں کرتے تو اس میں کرتے۔ یہ حدیثیں میں اس لیے بار بار پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں اس عشرے کی اہمیت ہو جائے اور ہم اس کی پلاننگ کر لیں۔ حق تو یہ تھا کہ رمضان کی پلاننگ کرتے، میں نے اتنے قرآن پڑھنے ہیں، میں نے اس طرح تراویح پڑھنی ہے۔ کل پرسوں میں نے پتہ نہیں کسی سے پوچھو کیا حال ہے، نظر نہیں آتے، کہتا کیا روٹی کھا کے سو جاتے گھر میں نماز پڑھ کے، نماز روزہ رکھ لیتے اور نماز کہاں گھر میں۔ کسی سے پوچھو کہتا روزے پورے ہیں، نمازیں بھی پوری ہی ہوں گی وہ رہ بھی جاتی۔ اسے پوچھو تراویح کا کیا حال ہے، قیام اللیل کا کیا حال ہے، کہتا کوشش تو کرتا ہوں مگر ہوتا کبھی ہے۔ اور یہ اعتکاف والے بھی میرے بھائی گھر کا مہینہ، تقوی کا مہینہ رمضان، باز آ جائیں ہم سستیوں سے، وقت ضائع کرنے سے باز آ جائیں، رمضان کو سنبھال لیں، سمیٹ لیں اس کی خیر کو۔ اور پھر جو میں نے حدیث بیان کر دی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو لیلۃ القدر سے محروم رہ گیا وہ تو ہر خیر سے محروم ہے۔ جس کے پلے لیلۃ القدر، ادھر میں آتا ہوں تاکراتوں میں، قادسیہ میں، باقی مسئلوں میں بھی ہمارا تو چلتا بھی نہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے، خیمے لگاتے ہیں، بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو چٹکلے سنا رہے ہیں، ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، کون سا اعتکاف ہے؟ میں نے ایک نوجوان بیٹھ کے اچھا بیٹھے، تراویح ہو رہی ہے، اس نے یوٹیوب پہ پتہ نہیں کوئی چیز لگائی ہوئی ہے، وہ اس میں مست ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہے، موبائل کھلا ہوا ہے، کوئی چیز دیکھ رہا ہے عجیب و غریب، آگے تراویح ہو رہی، پیچھے موبائل میں کچھ دیکھ رہا ہے۔ اعتکاف وہ کرے گا جو سارے معاملات سے کٹ جائے، سارے تعلقات سے کٹ جائے، نہ پھر کوئی چیزوں کے۔ اور مسجد میں بیٹھے، یہ اللہ کا گھر ہے، ہر جگہ پہ آنے جانے کے آداب ہوتے ہیں، سب سے بڑا ادب اس گھر کا ہے۔ لوگ عدالتوں میں ادب کرتے ہیں، لوگ کلاس روم میں ادب کرتے ہیں، لوگ پارلیمنٹ میں ادب کرتے ہیں، لوگ تھانوں میں ادب کرتے ہیں، لوگ اپنے افسر کے پاس ادب کرتے ہیں۔ ادب کا سب سے بڑا حق کس کا ہے کہ اللہ کے گھر میں آئے پھر وہ شرارت نہ کرے، پھر وہ لاپرواہی نہ کرے۔ تاریخ کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اللہ لگی بات کرے، کتنے لوگ ہیں جو افطاری کے وقت نکال کے دعا کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ وقت اسپیشل ہوتا ہے میرے پاس، یہ درخواست دینے کا الگ وقت اللہ نے رکھا ہے کہ یار اس وقت کی درخواست ضرور قبول ہوگی، میں تو کوئی بات نہیں کرتا، قبول اپنے پاس رکھتا ہوں، جو کھانے کو ملے گا ملے گا۔ ادھر سے پکوڑے جائیں اور سموسے ادھر نہیں، دو کا گلاس ادھر کریں۔ ابھی اذان ہونے کے بعد تاخیرات شروع ہو جاتی ہیں، اذان مغرب کے بعد تاخیرات شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی مانگ لے اللہ سے، کچھ مانگ لے، مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے خوش ہے، جو اس سے مانگتا نہیں اس سے ناراض ہے۔ عبادت کا اصل ہی دعا ہے، الدعاء ہی عبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ کہتا میں دعا شعا کوئی نہیں کرتے ہیں، اور گفتگو کس پہ کرتے ہیں؟ کھجور سے روزہ رکھتے تھے، کھجور سے روزہ کھولتے تھے، کھجور نہ ملتی تو خوش کھجور کھا لیتے تھے، ورنہ پانی کا گھونٹ پی پی کے روزہ کھول لیتے تھے۔ ہمارے ہاں روزے داروں کا زیادہ وقت سحری میں کھانے پہ گزرتا ہے، قیمہ پکا ہے، مٹن پکا ہے، چکن پکا ہے، دال پکی ہے، آلو پکے ہیں، روٹی پکی ہے، روٹی کچی تھی، روٹی پکی تھی، وہ ایک کہانی ہوتی ہے کچی روٹی پکی روٹی۔ مسلمانوں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آخر یہ شیخ کی ترتیب کو بدل دیں؟ بازاروں سے بھی بچیں گے، کھانا کھانے کا وقت کتنا ہے؟ صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا، 27ویں رات کو اتنا لمبا قیام کیا کہ ہمیں اس بات کا خوف ہو گیا کہ ہماری تو فلاح ہی چلی جائے گی، ہماری تو سحری چلی جائے گی، ہم کھانا کھا بھی پائیں گے کہ نہیں؟ اتنا لمبا قیام کیا، اتنا لمبا، ہمیں ڈر کہ اللہ تعالیٰ اس عرش پہ آ کے فرمائے کوئی ہے دعا کرنے والا کہ میں اس کی سنوں، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے بخشش چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کروں۔ اللہ تعالیٰ آفر دے رہے نا،
اور کوئی ہے دعا کہ میں سنوں، کوئی ہے مانگنے والا، تیری کوئی ضرورت، تیری کوئی ریکوائرمنٹ، تیری کوئی پرابلم، تیرا کوئی ایشو، سارا دن کی طرف ادھر روتا پھرتا ہے، آپ مجھ سے بات کر لے، تو گنہگار ہے، مجھ سے معافی مانگ لے۔ رات میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے بھی رات کو سونے کا پلان کرے۔ ایک تو اللہ رحم کرے، مسلمانوں کی نیند کا بڑا مسئلہ ہے، رات کو بھی سونے کہ رات سوئیں گے نہیں، پھر کیا دن کو اس لیے سونا کہ لیلۃ القدر ہے اور عشرہ ہے، اور اس لیے دن بھی سوئے رہنا۔ میں حیدرآباد گئی تھا، کراچی حیدرآباد کا میں گئی تھا، یہ دیکھ لیجیے جو مسجدوں میں آپ بیٹھے ہوں گے، محلوں میں جب جائیں گے اکثر آپ کو کس حالت میں ملیں گے؟ جب دیکھیں گے آنکھوں میں نیند ہوگی، نہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو تھوڑے سے، وبالاسحار هم یستغفرون، ان کی سحریاں روٹی کی تلاش میں نہیں ہوتی، استغفار کی تلاش میں ہوتی۔ وبالاسحار هم یستغفرون، وہ سحریوں میں کو تلاش کر کے، مجبور کو تلاش کر کے، پریشان حال کو تلاش کر کے اس پہ خرچ کرتے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ آخری اشراری زندگی ہے۔ اے چادر لینے والے اٹھ جانا، سونے میں کیا ہے؟ کیا اللہ کے اپنے نبی سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے پکارا یا ایھا المزمل، تو نے چادر لی ہوئی، قم، چادر لے کے سوتا ہے، اتار دے چادر، کھڑا ہو، کھڑا ہو کے کیا کر، رات سے بھی زیادہ قیام کر دے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے۔ رات میں قرآن پڑھنے ہیں، اور جو رات میں باتیں کرے اس نے کچھ نہیں پایا ان رمضان کی راتوں میں، اس آخری عشرے میں اس نے لیلۃ القدر میں کچھ نہیں پایا، جس نے صرف باتیں کی۔ میں تب خواہش کی بات سناواں، میں تب چاچے کی بات سناواں، وہ ساری دکان ہوتی سی، ساڈا پچھلا پینڈ ہوتا سی، لگے رہا کرو اس کام سے۔ جو رمضان کے 19 دن 20 دن گزارے ہیں، راتوں میں گزارے کیسے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رات کو۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم نے تجھ پہ بڑا بوجھل جملے اتارنے ہیں، تم پہ بڑی بوجھل باتیں اتارنی، تجھ پہ وحی آنی ہے۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، کیا حافظ عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہیں گے اوکے، مگر کتنے جو کہتے ہیں جب سے رمضان شروع ہوا ہے کسی رات کا 11 رکعت کا ناغہ نہیں، کہتا جس دن سے رمضان شروع ہوا 11 رکعت سے زیادہ پڑھی ہوگی، کم نہیں پڑھی۔ کہتا کوئی رات ایسا نہیں جس دن میں نے قرآن کا ناغہ کیا۔ بڑے بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ، کہتے 2 قرآن مکمل کر بیٹھا، دوسرا مکمل ہونے کو ہے، 3 قرآن، رات قرآن، یہ رمضان 2 بجے ہونا، رمضان کی ویسا ان کو واقعی کچھ نہیں ہوا رمضان میں، وہی دکانیں، وہی کاروبار۔ کہتا پہلے 4-5 دن تو کم تھا، اب اللہ کا شکر کاروبار چل گیا، اب کوئی گاہک چلنے لگ گئے۔ کتنے لوگ ہوں گے جن کا آج کا جمعہ کس وجہ سے رہ گیا؟ دکانیں کھلی، کاروبار کھلے، ان کو کوئی احساس نہیں، دفتر کھلے ہو گئے، جمعہ جاتا چلا جائے، پرواہ بھی نہیں۔ ہمارے گھروں کے لوگ ہوں گے، ہماری اولاد، وہ آیا ہے کہ کچھ چاہیے لے لیں، اس سے مانگ لیں۔ وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اس سے گریہ زاری کر، رو لے اس کے سامنے، چپ کے اس سے مانگ، تضرع کر اس کے سامنے، چپ کے اس سے مانگ، ہاتھ پھیلا۔ اور جو کہتے ہیں کہ میں تو بھائی ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہی نہیں، مجھے تو یہ یاد ہی نہیں کہ میں نے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگی، کب وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے سے پوچھیں، پورے ناراض نہ ہو، اللہ کی قسم میں اپنے دل کے درد بیان کرو۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، پڑھنے والے جب وہ سنتے ہیں قرآن کو، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول پہ نازل ہوا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ،
ان کی آنکھیں نہیں دیکھتا تفیض من الدم، آنسوں سے بھری ہوتی. قرآن سنتے تو آنکھیں بہ جاتی ہیں، آنسو نکلتے ان کے. وہ لیلۃ القدر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو گریہ ازاری کرتے ہیں. لیلۃ القدر میں اللہ کو سیدھا کرتے ہیں یا کھڑے رہتے ہیں؟ بس وہ تراویح پڑھی نا تو تھوڑا سا نیند آ گئی تو نیند آئی کیا، پھر تراویح پھر میں سحری میں اٹھا تھا. تتجافا جنوبهم عن المضاجع کی فضیلت لیلۃ القدر کی وجہ سے نہیں، قرآن کی وجہ سے. کیا پڑھا ابھی ہم نے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے اس قرآن کو کب نازل کیا؟ اس برکت والی رات. انا انزلناہ، ہر امر جو سال میں سارا کچھ ہونا اللہ تعالیٰ سارا کچھ کہا دیتے ہیں. سلام سلامتی ہے یہ حتی مطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے، فجر کے اذان نہ ہو جائے، سلامتی سلامتی. اس کا سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں کم ہوتی ہیں. یہ سلامتی کی رات ہے اور اس کی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اس میں دلیلیں ہیں، اس میں نشانیاں ہیں ہدایت والوں کے لیے. والفرقان، جو تمیز کرنا چاہتے ہیں حق کی باطل کی، شرک میں اسلام میں، جو فرق کرنا چاہتے ہیں ان کو دلیل مل جائے گی قرآن سے. تو کیا ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کو سمجھیں گے، اس کا ترجمہ 12 بجے سے 3 بجے تک 3 گھنٹے رکھتے ہیں. 2 بجے شروع کریں گے، اگر 1 بجے شروع کریں گے 4 بجے تک پڑھ لیں. 3 پارے پڑھیں، 1 قرآن ہو جائے گا انشاءاللہ. اور جو 29ویں روزے میں پوچھو گا لوگوں سے پوچھتا ہوں کتنے پارے ہو گئے، کسی کے بھی 2 ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے 5 ہیں. روزے 20 ہو گئے، پارے 5 ہیں. اور یہ ایسے نہیں ہے خدا کا میری سفارش قبول کر، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کریں گے اور اس کو بخش دیں گے. اور قرآن کہے گا اللہ میں راتوں کو اس کو جگاتا تھا. قرآن جن کے گھر میں پڑھا یہ سفارش نہیں ہونی، قرآن جن کے موبائل میں یہ سفارش نہیں ہونی. قرآن کی سفارش کے لفظ ہے کہ میں رات کو اس کو جگاتا تھا، یہ رات کو مجھے پڑھتا تھا، یہ تھکتا تھا. یا اللہ کوئی میرے جیسا، کوئی میرے بھائیوں بزرگوں بہنوں بیٹیوں میں ایسا ہو جس کے پاؤں سوکھ جائے اور وہ کہے کہ میں نے آج سنت میں اتنی محنت ہے، فلا اکون عبدا شکورا، میں شکر گزار نہ بنوں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. میں کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر رات جاگتے رہے اور پاؤں سوجتے رہے اور ایڑیاں پھٹ جاتی تھی اور پنڈلیاں سوج جاتی تھی. ایک آیت پڑھی ہے، ساری رات ایک آیت میں گزاری ہے، ساری رات ہوئی. میں 1 منٹ تو رونا نہ آئے، رونے جیسا منہ بنا لوں، میرے واسطے رحم کر دے. اے اللہ یہ راتیں جا رہی، زندگی جا رہی، بوڑھا ہو رہا ہوں، مرنے قریب آ گیا، یا اللہ رمضان چلا گیا، میرا بڑا کچھ نہیں. یا اللہ راتیں بھی چلی گئی، 3 جمعے چلے گئے، 2 عشرے چلے گئے، آخری عشرہ آ گیا، مولا مجھ پر رحم کر دے. ماں جی نے کہا نا عائشہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر ملے کرنا کیا؟ عائشہ کرنا کیا؟ کہہ دی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تنہائی میں کسی چھت کے اوپر مصلی بچھا دو، کسی الگ کمرے میں چلے جاؤ. اعتکاف والوں کو بھی تنہائی اسی لیے دی ہے، اپنا اپنا خیمہ لگا کے اکیلے اکیلے. یہاں تو یہ اونچی اونچی بولتے اعتکاف والے، اتنا پڑھنا کہ 7 منٹ ڈسٹرب نہ ہو. ایک قاری صاحب شروع کرتے ہیں سارے کے نفل رہ جائے، بالکل نہیں. اور اعتکاف انفرادی عبادت ہے، اعتکاف انفرادی عبادت ہے. اور لیلۃ القدر بھی انفرادی عبادت ہے، اکیلے بندے کی اکیلے رب کے ساتھ بات ہے. کوئی کونا ڈھونڈ کے، کوئی جگہ ڈھونڈ کے آج کی رات سے شروع کرو. کچھ حصہ قرآن کے لیے شروع کروں، کچھ دعا کے لیے شروع کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا. جب عشرہ مکمل ہوا تو آپ نے فرمایا میں جس کی تلاش میں تھا وہ مجھے ملی نہیں، جو میرے ساتھ اعتکاف کرتے ہیں اس کو کنٹینیو کریں گے. اگلے عشرے کا اعتکاف شروع ہو گیا. کیا کہ اگلے عشرے کا اعتکاف کر دیا. پھر 20 کی صبح، آج کی صبح 20
فتح مکہ کا دن کیا تھی؟ کتنوں نے 20 رمضان پڑھا کہ مکہ فتح کیا تھی؟ جنہوں نے 13 سال مارا تھا، جہاں رات کی تاریکیوں سے نکلے تھے، دن کے اجالوں میں فتح کیا تھا. 10,000 صحابہ تھے. ترانہ تھا لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز بعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. کوئی معبود نہیں سوائے ایک اللہ، جس نے اپنے وعدوں کو پورا کیا، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، اس اکیلے نے لشکروں کو شکست دے دی. مکے والے مافیا مانگے. نبی نے کہا پتھر کے پیچھے چھپے گا، درخت کے پیچھے چھپے گا، وہ پکارے گا یا عبداللہ کہاں جاتا ہے؟ میرے پیچھے کھڑا ہے یہودی، اس کی گردن تو مار. یہ حدیث سے ہے سلیپیں ٹوٹنی ہے، خنزیر ختم ہونے ہیں، یہودی قتل ہونے ہیں، عیسائی مغلوب ہونے ہیں، غزوہ ہند وبا ہونے چاہیے. ہمارے لوگ کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں، آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہونا، میرے رب نے سب کچھ کرنا چاہیے. اس رمضان کو ہمیشہ میرے رب نے 20 کو پھر خطبہ دیا کہ میں جس کی تلاش میں تھا وہ ملی نہیں. جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہے تھے لوٹ آؤ، مہینے کا اعتکاف. اور اس کو 25 کو 27 کو 29 کو تلاش کرو. کہتے پھر اعتکاف شروع ہو. پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا میں سجدہ کر رہا ہوں پانی میں اور مٹی میں. ابو سعید کہتے ہیں کہ مطلع بالکل صاف تھا، اچانک بادل آیا، کھجوروں کا چھپر تھا. مسجد کون سی ایسی تھی؟ کہتے کھجوروں کا ایک ٹارا تھا، کھجوروں کا ایک چھپر. گاروں میں سجدے کیے، گاروں میں سجدے. ہم سے کارپیٹ تھکاوٹ ہے. کہتے پانی سے مٹی سے مسجد بھری تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے تھے، یا پکا بند ہو جب سب روغ ڈال دیں اور جی پکے نہ پیتا کچھ نہیں. کہتے جماعت میرے جیسا ہوتا تھا نہ کوئی. کہتے جماعت ہو رہی تھی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور چہرہ مبارک جب ہم نے دیکھا تو کیچڑ میں تھا. کہتے یہ تھی لیلۃ القدر کہ میں تم کو لیلۃ القدر بتاؤں، 1000 مہینوں سے بہتر بتاؤں گا. کیا راحت ہے جس نے لیلۃ القدر کا قیام کر دیا ایمان سے، اجر کی نیت کے اوپر. پچھلے گناہ معاف، جس نے رمضان کے راتوں میں قیام کیا پچھلے گناہ معاف، جس نے روزہ رکھا پچھلے گناہ معاف. یہ معافی کا دین ہے. عبادہ کہتے ہیں کہ باہر نکلے حجرے سے کہ تم کو لیلۃ القدر بتاؤں. 2 بندے لڑ پڑے. جہاں دہشت گردی ہو، جہاں اللہ کا قتل ہو، جہاں جگہ جگہ بے گناہوں پر لہو بہایا جائے، تکلیف ان پہ نہیں جو دہشت گردی کر رہے ہیں، تکلیف ان پہ ہے جو اپنے موبائل فون کی حفاظت کر رہے ہیں. ٹھیک ہو رہا جی ہونا چاہیے. انہوں نے علاج ہی ہے. مسلمانوں اپنے ملک کو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کا لہو بہے، علماء کی شہادتیں ہوں، بے گناہ لوگ شہید ہوں اور امت کو خوشی ہو، امت کو خوشی ہو. اس سے بڑی تکلیف کی بات کوئی نہیں. اور کوئی بولے نا چاہے جس نے مجھ پہ کہنا تب میں نہیں کرتا. میں انشاءاللہ آج بھی فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ پاکستان کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے کھڑا. جتنا پروپیگنڈا کر سکتے ہو اس ملک کے بارے کر لو. انشاءاللہ اس نے امت مسلمہ کا سربراہ بننا اللہ کی توفیق سے. وقتی باتیں جنگیں لڑی ہیں، جنگوں میں بہت کچھ ہوتے ہیں، بہت کچھ آتا ہے، بہت کچھ چلا جاتا ہے. جب اتنے بڑے بڑے دشمنوں سے پالا پڑتا ہے تو نتیجے میں کچھ آپ کو بھی زخم سہنے پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تکونوا تعلمون فإنہ، یہ معصور ہے، تم نے امریکہ کو نہیں مارا. ہندوستان آج بھی اس ملک سے، اتنا سا ملک ہے ہندوستان کے مقابلے میں، آج بھی ان کو خوف ہے. آج بھی امت مسلمہ کا دفاع اللہ نے اسی ملک کو دیا. کوئی مانے نہ مانے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ کر دکھائے گا. 2 بندے لڑے لیلۃ القدر کو حملہ آور وہ اپنے ابو مجاہد کہہ رہا سبحان اللہ استغفر. تراویح پڑھتے لوگوں پہ شہادتیں، جمعہ پڑھاتے لوگوں کی شہادتیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں ہاں جی کینچی ہوتا ہے. جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. ان سے محبت کرنے والوں کو سوچ لینا چاہیے. حدیث ہے جو جس سے محبت کرے گا قیامت کو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے دل میں ان دہشت گردوں کی محبت ہے، ان شدت پسندوں کی محبت ہے، ان قاتلوں کی محبت ہے، اسلام کے دشمنوں کی محبت ہے، امن کے خلاف جو لوگ کھڑے ہیں ان کی محبت ہے، جو پاکستان کے خلاف کھڑے جن کے دلوں میں ان کی محبت ہے. آپ کو
کسی نے آ کے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جو سارا سال قیام کرے گا اس کو لیلۃ القدر مل جائے گی. 356 دن 365 دن قیام کرے گا یا ایک رات سارا سال قیام کرے اس کو لیلۃ القدر مل جائے گی. تو ابی بن کعب کہنے لگے اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن کی مغفرت کرے. اچھا وہ بات بھی سنتے تھے دعا بھی دیتے تھے. تمہاری تو مائیں بھی دعائیں پتہ نہیں کیا گاؤں میں دیتی، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تیرا بیڑا. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ابھی ابو عبد الرحمن کی مغفرت فرمائے. اس کو پتا ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشر ہے، اسے معلوم ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے، مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ غافل نہ ہو جائیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ سارے سال میں تلاش کرو. پتہ اس کو بھی ہے کہ آخری عشر ہے، پتہ اس کو بھی کہ 27ویں رات کے نمبر سب راتوں سے زیادہ ہے. مگر اس پہ تکیہ نہیں کرنا، اس پہ بھروسہ نہیں کرنا، ہر رات محنت کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ ہے جو آج اپنے نبی کی سنت کو پورا کریں. کہ میرے بھی 2 قرآن ہو گئے انشاءاللہ تعالیٰ، میں بھی پیچھے رہنے کا نہیں ہوں. راتیں لگ جائیں گی، دن گزر جائیں گے، میرے لمبے قرآن میں ہوں گے. ایک حرف میں 10 ایک آیت ایک کوٹلی سے مہنگی. 2 کا پڑھنا 2 سے افضل، 3 کا پڑھنا 3 سے افضل، 4 کا پڑھنا 4 سے افضل. وہ بتاؤ جو 100 آیتیں پڑھ لے 100 ان کو سے افضل، 100 ان کو کی قیمت تو نکالو. 5 کروڑ پہ نہیں، جو 100 آیتیں پڑھے وہ قانتین میں، فرما برداروں میں، جو 1000 آیتیں پڑھے وہ تنترین میں. جو پڑھتے ان کو پتہ. میں نے میرے صاحب سے پوچھا 1000 آیتیں کس طرح پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے اس کی ترتیب ہے، 7 راتوں میں قرآن پورا کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا آسان کیا؟ کہتے سورۃ تغابن سے شروع کر دو 28ویں پارے سے، آخری 2 پارے اور آدھا 1 پاؤ ایک ربع، اس کا 28ویں پارے کا 1000 آیتیں پوری ہو جائیں گی. خزانے پا جائے گا، خزانے پا جائے گا. یہ حساب بھی انہیں کو ہوتا ہے جو کام کرتے ہیں. سب کو پتہ ہے اینٹیں لگانے کے اتنے پیسے، سیمنٹ اٹھانے کے اتنے پیسے. اس رمضان میں قرآن کو پڑھنا، اس کی حفاظت کرنی، رشک 2 پہ جائز ہے. ایک اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن دے اور وہ رات کو پڑھے، بندہ کہ یا اللہ تو مجھے بھی یہ قرآن دیتا میں بھی پڑھتا. اور اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے، وہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرے. بندہ کہے یا اللہ جس طرح تو نے اس کو مال دیا مجھے بھی مال دیتا، میں گھر بناتا، کوٹھی بناتا، بنگلہ بناتا، پلازہ لیتا، کھیتی باڑی کرتا کہ تیرے راستے میں خرچ کرتا. جب ہم ان کو آزماتے ہیں، ان کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں میرے اللہ نے مجھے ذلیل کیا. کلا بل لا تکرمون الیتیم، تیری کوئی ذلت اہانت نہیں ہوئی، تو یتیم کی عزت نہیں کرتا. ولا تحاضون علی طعام المسکین، تو مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں. یا اللہ تو ہمیں وہ سحریاں عطا فرما، ہمیں وہ افطاریاں عطا فرما جس میں ہم مجاہدین کے لیے دعا کریں، جس میں ہم شہداء کے لیے دعا کریں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا لیلۃ القدر میں حجر اسود کے سامنے قیام سے افضل ہے. قادسیہ نہیں، لاہور نہیں، گجرانوالہ، فیصل آباد، کراچی نہیں، حجر اسود جہاں سے گزرنا بھی آج ممکن نہیں، حجر اسود کے سامنے قیام کرنے سے افضل ہے. ایک گھڑی کا 10 منٹ 20 منٹ اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جانا اس سے افضل ہے. جو سرحدوں کے پہرے دیتے ہیں ان پہ باتیں نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو فرمانے لگے کیا میں تمہیں لیلۃ القدر سے افضل چیز بتاؤں؟ صحابہ نے کھڑے جو اسلام کی پہرے داری میں کھڑے، جو اسلام کے دفاع میں کھڑے. رمضان لیلۃ القدر، رمضان قرآن، رمضان روزہ، رمضان جہاد، رمضان فتح. رمضان ادھورا نہیں ہے، رمضان پورا ہے. روزے افطاری لے کے آگے سے کہتا ہوں رمضان میں وقت اس نے وہ تشتری رکھی، ٹرے رکھی، رونے لگ گئے. یا اللہ کوئی افطاری تو مجھے دے دے کہ میرے سامنے مالٹے، سیب، کیلے، کھانے پینے، کھجوریں، دودھ پڑی ہو. مصرف عالم کی زندگی چلے گی، علی کے نانی کی زندگی اسی میں چلے گی، اسی میں شریف فوت ہو گئی.
کیا کہتے ہیں آزادی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہاں لوگ مایوس ہیں، وہاں کے نوجوانوں سے میں نے کل بات کی، کہتا اللہ کا شکر ہے تحریک کھڑی ہے. بنگلہ دیش بھی ہندوستان کا تقریباً ایک صوبہ تھا، بنگلہ دیش بھی ہندوستان سے آزاد ہو گیا، کشمیر بھی انشاءاللہ آزاد ہو جائے گا. آج بنگلہ دیش میں پاکستان سے محبت ہے، ہندوستان کے چنگل سے نکل رام مندر بن گیا بابری مسجد کی جگہ. تمہاری زندگی بہت مشکل ہے، میرا رب تمہارے لیے آسانیاں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وہ بندوں کو بھیجے گا جو تمہارے لیے آسانیاں کرے گی. میرا حدیثوں پہ یقین ہے، میرا آیتوں پہ یقین ہے، یہ منظر بدل جانا ہے انشاءاللہ. بڑی بڑی قوتیں ٹوٹ گئی، یہ کیا پردیق ہے، کیا پردیق کا شوربہ، کیا یہودی اور کیا یہودی ملنے بھی نہیں چاہتے. اسلام چھا جائے گا، لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرا جائے گا. شہید ہے، ایک 9 مہینے کا بچہ بچا ہے، ایک 95-98 سال کی دادی بچی ہے، 3 اس کی بیٹیاں شہید ہیں، بیوی شہید ہے، 4 بھائی شہید ہے، ماں باپ شہید ہے، ماموں پھوپھی ایک جگہ پہ رہتے تھے. 103 شہید. ہم یہاں سے جانے کے نہیں، آخری بندے تک ہم یہاں ہیں، نہیں نکال سکتے. تو برستی گولیوں میں، بارود میں، میزائلوں میں ڈٹے ہیں. کوئی ہے جو آج ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملائے، جو راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے دعا کرے، جو دنوں میں اللہ سے ان کے لیے پکارے؟ تو انشاءاللہ اس رمضان کو ہم خالی کر من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں، اللہ نے مجھے پاکستان میں پیدا کیا. اتنی حیا ضرور ہے کہ پردے کے پیچھے. یہ رمضان کے آخری 27ویں رات آئے گی، مسجد میں جگہ نہیں ہوگی. اللہ کا شکر ہے کوئی خیر موجود ہے. آج بھی فلسطینیوں کا پرچم کس ملک نے اٹھایا ہوا ہے؟ کوئی پابندی نہیں پاکستان میں فلسطینیوں کی مدد کی. کابل میں ہوگی، قندھار میں پابندی ہوگی، دبئی میں پابندی ہوگی، کویت میں پابندی ہوگی، سعودی میں پابندی ہوگی، انڈونیشیا ملیشیا میں پابندی ہوگی. پاکستان میں فلسطین کی مدد کی کوئی پابندی نہیں. جاؤ جس نے جو مدد کرنی ہے رستہ کھلا ہے. اس ممبر پہ کھڑے ہو کے فلسطین کے شہریوں کا سامان، عید کے کپڑوں کا سامان، اگر میرے بچوں کے عید کے کپڑے آئیں گے تو غزہ کے بھی کچھ نہ کچھ ہوگی انشاءاللہ. ان کے راشن کا بندوبست، دن رات اس کام میں لگے. انشاءاللہ ہم بھی اس کام میں لگے ہیں، آپ بھی اس کام میں لگے. انشاءاللہ آج ان کی سہریاں کرائیں گے، آج ان کو کھانے کھلائیں گے، کل جنت میں ہمارا رب ہمیں کھانا کھلائے گا. انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، ان مجاہدین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دعوت کے کام کے لیے، جماعت کی مضبوطی کے لیے ایک دعوت بھی دینی ہے، خرچ بھی کرنا ہے، لوگوں میں حمایت بھی پیدا کرنی. ابھی بھی ساتھی آپ کے ساتھ ہے جس کی دنیا میں مخالفت اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے دشمن ہمارے دشمن ہیں. ہم اس